وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ اور تحریک عدم اعتماد ایک ہی وقت میں کیوں؟ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر سیاسی جوڑ توڑ کا موسم۔ آخری مرتبہ لگ بھگ 3 ماہ قبل پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے اتحادی جماعتوں اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے درمیان سیاسی رسہ کشی نظر آئی۔ اس وقت پی ٹی آئی پنجاب میں اپنی جماعت کی حکومت قائم رکھنے کی تگ و دو میں تھی اور ان لیگ سے حکومت چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتدائی ناکامی، عدالتی جنگوں اور ضمنی انتخابات کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت سیاسی اعتبار سے اہم صوبے پنجاب میں حکومت قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کے اتحادی ق لیگ کے چودھری پرویز الہی نے ان کا ساتھ دیا اور بدلے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تاہم اس مرتبہ پی ٹی آئی پنجاب میں اپنی ہی حکومت ختم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اس کو یوں بھی نہیں چاہتی کہ پنجاب کی باغ ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں منتقل ہو۔ وہ موجودہ اسمبلی ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ نئے انتخابات کروائے جائیں۔ صوبے میں حزب اختلاف کی جماعتیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکنا چاہتی ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اعلان کر چکے ہیں کہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ اس تناظر میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے۔ ساتھ ہی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے ہدایت نامے میں گورنر نے بدھ کے روز 4 بجے اسمبلی کا اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ کو ایوان سے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے، یعنی انہیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ انہیں اسمبلی کے 186 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ تاہم پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک گورنر کی ہدایت قانون اور آئینی نہیں۔ اپنی رولنگ میں ان کا موقف ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس پہلے ہی چل رہا ہے، اس لیے ایک چلتے ہوئے اجلاس میں نیا اجلاس کیسے بلایا جا سکتا ہے۔ منگل کے روز بھی انہوں نے اجلاس کی کارروائی کو جمعے کے روز تک مؤخر کیا، لیکن اجلاس کو ختم نہیں کیا۔ اس صورتحال نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اگر گورنر کی ہدایت کے مطابق اجلاس بلا کر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جاتا تو کیا ہوگا؟ اور اگر اجلاس نہیں ہوتا تو کیا وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھجوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو چکی ہے۔ دوسری صورتحال میں اگر گورنر کی ہدایت پر اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ ایوان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا تحریک عدم اعتماد ختم ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو حزب اختلاف کی جماعتوں نے لگ بھگ ایک ہی نوعیت کی 2 تحریکیں ایک وقت میں لانے کی حکمت عملی کیوں اپنائی؟ آئینی ماہرین کے مطابق ان میں سے چند معاملات بحث طلب ہیں۔